چند دن پہلے اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید کسی دوست یا جاننے والے کی کال ہوگی۔ کال ریسیو کر لی، لیکن دوسری طرف سے مردانہ آواز سنتے ہی رانگ نمبر کہہ کر کال بند کر دی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن، میسیجز اور کالز کا ایسا تاندا بندہ جو کبھی رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کال تو اس نے کوئی ریسیو نہ کی، مگر میسیجز پڑھتی رہی۔ نام پوچھا جاتا، فون اٹھانے پر اصرار کیا جاتا اور اس کی آواز کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی، اپنے بارے میں بتایا جاتا۔ جواب نہ دینے کے باوجود میسیجز اور کالز کا سلسلہ مستقل مزاجی سے جاری رہا۔ یہ سب بیٹی کے لیے نیا تھا، ایک چھوٹی سی عمر کا انجانا احساس تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہوا اگر میں بھی ایک میسیج کر دوں؟ یہی پوچھ لیتی ہوں کہ کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی بار اس نے میسیج لکھ کر مٹایا۔ عجیب کشمکش کا شکار تھی اور کسی کو اس سے بات کرنے کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خیال اسے نہ جانے کیوں انجانی سی خوشی دے رہا تھا۔ سوچ وچار کے بعد اس نے ایک میسیج ٹائپ کیا جس میں اس نے لکھا کہ کون ہے اور رات کے اس پہر اسے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، ایک میسیج ہی تو ہے اور پوچھ لینے میں کیا حرج ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک چہرہ اس کے دماغ کی اسکرین پر آ گیا۔ میری بیٹی تو میرا مان ہے، یہ جملہ جو اس کے بابا اس کا ماتھا چومتے ہوئے اکثر دہرایا کرتے تھے، اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ بیٹیاں جب معاشرے میں سر جھکا کر چلتی ہیں تب اس کے بھائی اور بابا سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شفقت اور محبت سے کہا گیا بابا کا ایک اور جملہ دل کے تار چھیڑ گیا۔ جب کبھی امی جی بابا کو اسے سر چڑھانے کا طعنہ دیتی تو بابا کی طرف سے ایک مخصوص جواب آتا تھا کہ بیٹی تو اپنے باپ کا غرور ہے، اور ہمیشہ ہی اسے یہ جملہ سرشار کر دیتا۔ اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی، پسینے میں شرابور اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری بیٹی تو میرا غرور ہے، میری بیٹی تو میرا مان ہے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ کانوں میں گونجتی بابا کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ جی بابا جان، میں کمزور نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دوں گی، آپ کا یہ مان ہمیشہ قائم رہے گا، آپ کی دی گئی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گی، وہ سرگوشی میں بولتی گئی۔ آنسو اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اس نمبر کو بلاک کر دیا۔ سکون کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کی آخری پہر تھی، کچھ دیر میں صبح ہونے والی تھی۔ نیچے صحن کی طرف دیکھا تو بابا جان تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگنے میں مصروف نظر آئے۔ باپ اللہ سے اس کی عزت و آبرو کی دعائیں مانگے اور اللہ پاک اسے گناہوں کی دلدل سے نہ بچائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اس لمحے اپنے بابا پر بہت پیار آیا۔ ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کرتی وہ وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی اور سکون کا ایک سانس لیتے ہوئے اپنے بستر پر چلی گئی۔